ہم دو ہی بھائی تھے اور اماں ابا، بس اتنی فیملی تھی میری۔ میری پیدائش کے وقت اماں کو بہت سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے اماں کی طبیعت اکثر خراب رہتی، لیکن پھر بھی میں اماں کے ہاتھ کا چھالا تھا۔ چھوٹا بیٹا بہت زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، یہ بات مجھ پر صادق آتی تھی۔ میرے منہ سے نکلا ہر لفظ اماں اور ابا فوراً سے پورا کرتے تھے اور کبھی میری کوئی فرمائش ادھوری نہ چھوڑتے۔ میں پڑھائی میں نکما تھا، لیکن پھر بھی کبھی اس بات کو لے کر اماں نے میرے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی تھی، جبکہ بڑے بھائی پر بہت زیادہ سختی تھی۔ میں سارا دن گلی میں کھیل کود کرتا، اماں سے بار بار پیسے لیتا اور گلی کے کونے پر موجود گیم کی دکان پہ جا کے طرح طرح کے گیمز کھیلتا۔ میرا بڑا بھائی میری شکایت کرتا تو میں اس قدر روتا کہ اماں اور ابا الٹا اسی کو ڈانٹ دیتے۔ مجھے بخار چڑھتا تو اماں ساری رات گود میں لے کر بیٹھی رہتی اور ابا دوا کی بوتل اٹھائے میری منتیں کرتے کہ میں دوا پی لوں۔ میں اس وقت اور بھی زیادہ نخرے کرتا، جبکہ میرا بڑا بھائی ایسا نہیں تھا۔ وہ کبھی اماں ابا کو تنگ نہیں کرتا تھا، البتہ یہ شکوہ ضرور کرتا کہ اماں ابا اس سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، بڑے بھائی کی تعلیم مکمل ہو گئی، جبکہ میں نے بڑی مشکل سے FA کیا تھا۔ بڑے بھائی کی اچھی نوکری لگ گئی، ابا ریٹائر ہو چکے تھے، گھر کا سارا خرچہ بڑے بھائی ہی اٹھا رہے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اب میں بھی نوکری کروں، کسی قابل ہو جاؤں، کیونکہ اماں ان کی شادی کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہی تھیں اور بھائی چاہتے تھے کہ ان کی شادی سے پہلے میں کسی قابل ہو جاؤں۔ اٹھتے بیٹھتے وہ مجھے یہی کہتے کہ رمیز، نوکری تلاش کرو، کب تک گھر پہ بیٹھے رہو گے؟ اب جوان ہو چکے ہو، سارا دن پلنگ توڑتے اچھے نہیں لگتے۔ وہ چاہتے تھے میں اٹھ کر پڑھائی کروں، کچھ کام کاج کروں، یا پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش تو کروں، لیکن یہ سب مجھے کہاں پسند تھا۔ میں بھائی کی باتوں کو نظر انداز کرتا، لیکن جس دن بھائی تھوڑا سا سرد لہجے میں یہی بات کہتے تو میں اس دن بھوک ہڑتال پہ چلا جاتا اور ایک نوالا نہ کھاتا۔ اماں میری منتیں کرتی تو میں صاف کہہ دیتا کہ تمہارا بڑا بیٹا مجھے اپنی کمائی کا نوالا جتا کر دیتا ہے، اس لیے مجھے نہیں کھانا۔ میری بات پر اماں کا دل ہول اٹھتا۔ اماں بڑے بھائی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی، مجھے سمجھاتی کہ کھانے پہ غصہ نہ نکالا کرو۔ میں بھی جان بوجھ کے ناٹک کیا کرتا تھا۔ اماں سے خوب منتیں کروانے کے بعد میں فوراً سے کھانا کھا لیتا تھا، کیونکہ بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہوتا تھا۔ مجھے تو بیٹھی جگہ پر ہر چیز ملنے کی عادت تھی، پھر بھلا میں مشقت کے کام کیوں کرتا؟ لیکن یہ بات میرے بڑے بھائی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دن گزرے تو ابا بھی یہی بات کرنے لگے کہ مجھے اب نوکری ڈھونڈنی چاہیے۔ ابا چاہتے تھے کہ اپنے مرنے سے پہلے وہ میری بھی شادی کروا دیں، کیونکہ بھائی کی منگنی تو ہو چکی تھی، لیکن مجھے لڑکی کون دیتا؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا بھائی ہی ابا کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، انہی کے کہنے پر آ کر ابا مجھے نوکری کے لیے تنگ کرتے ہیں۔ پھر اسی زمانے میں مجھے نغمہ پسند آ گئی۔ میں نے اماں سے رشتہ لے جانے کو کہا تو اماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نغمہ کا باپ کیا دیکھ کر تجھے رشتہ دے گا؟ نہ تو نوکری کرتا ہے، نہ کماتا ہے، بڑے بھائی کے پیسوں پر عیش کرتا ہے، کوئی ایسے لڑکے کو بیٹی نہیں دے گا۔ اماں کی بات سن کر میں نے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا گلاس دیوار پہ دے مارا۔ اماں سے کہا کہ تم لوگ مجھے ہر وقت یہ باتیں جتاتے رہتے ہو کہ میں نکما ہوں۔ اگر ایسا ہے تو سن لو، میں بھی نوکری کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، مجھے پردیس جانا ہے۔ میرے دماغ پر ایک نیا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ دراصل گلی کے کونے پر جہاں میں گیم کھیلنے جاتا تھا، وہاں میرا ایک دوست تھا، راشد۔ اس نے سعودیہ جانے کے لیے ویزا لگنے کے لیے دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں بڑی عالی شان نوکریاں ہوتی ہیں، AC میں بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے، پیسے بھی ریالوں میں ملتے ہیں۔ یہاں تو کچھ نہیں رکھا۔ بس اس کی یہ بات
میرے دماغ میں ایسی سمائی کہ میں نے بھی صاف لفظوں میں اماں سے کہہ دیا کہ مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے، میں اپنا ویزا لگواؤں گا اور سعودیہ جا کے خوب پیسے کماؤں گا، پھر نغمہ تو کیا، محلے کی ہر لڑکی کا رشتہ مجھے مل جائے گا۔ اماں نے میری بات کو سنا تو سر پکڑ لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں جس بات کے پیچھے پڑ جاتا تھا اسے پورا کروا کے ہی دم لیتا تھا۔ اماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی رمیز، یہ پردیس کی ضد نہ پکڑنا، پردیس جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تمہیں پردیس بھیج سکیں، تم یہی کوئی کام کاج ڈھونڈ لو، جو کمی پڑے گی وہ تمہارا بھائی پوری کر دے گا۔ میں نے اماں کو غصے سے دیکھا اور کہا کہ پھر تمہارا بیٹا ساری زندگی مجھے جتاتا رہے گا، مجھے اس کا احسان نہیں چاہیے، میرے حصے کا جو بھی پیسہ ہے اس سے مجھے پردیس بھیجنے کا انتظام کر دو۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہ ہکلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ کون سا حصہ، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اماں سے کہا کہ یہ جو ہمارا گھر ہے اس میں بھائی کے ساتھ ساتھ میرا بھی برابر کا حصہ ہے، اس گھر کو آدھا فروخت کرو اور میرا حصہ مجھے دے دو، میں ان پیسوں سے پردیس چلا جاؤں گا اور پھر ایسے 10 مکان بنا لوں گا، مجھے تم لوگوں کا احسان نہیں چاہیے۔ میں نے 2 ٹوک لفظوں میں اماں کو اپنا فیصلہ سنا دیا اور گھر کا دروازہ پٹخ کر باہر نکل گیا، یہ سوچے بنا کہ اس دروازے کی گونج کے ساتھ میری اماں کا دل کیسے لرزا ہوگا۔ بنا سوچے سمجھے میں نے گھر فروخت کرنے کی بات کر ڈالی، پھر میں سارا دن گھر سے باہر رہا۔ شام کو جب میں گھر لوٹا تو ابا اور بھائی خاموشی سے چارپائی پر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر ابا نے اپنے پاس بلایا، کہنے لگے رمیز، تو کیوں پردیس جانا چاہتا ہے؟ وہاں بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی پیسے نہیں مل جاتے۔ میں نے ایک نظر ابا پہ ڈالی، کہا کہ مجھے آپ کے لیکچر نہیں سننے، آپ میرے حصے کے پیسے دے دیں، میں پردیس جانے کا انتظام کر لوں گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں بھائی نے آپ کو روکا ہوگا، یہ نہ مجھے ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، نہ یہ گھر بکنے دیں گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ میں ساری زندگی ان کی غلامی کروں اور یہ مجھ پہ احسان جتاتے رہیں۔ میری یہ بات سن کر میرے بڑے بھائی نے دکھ بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا، پھر کہنے لگے رمیز، تمہاری خود سری اور ضدی طبیعت سے تم خود نقصان اٹھاؤ گے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ میں غصے میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جو بھی ہے میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ ابا نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اماں دروازہ پیٹتی رہ گئیں، مگر میری ایک ہی ضد تھی کہ اس مکان میں سے آدھا حصہ میرا بھی ہے۔ پھر ابا نے صاف لفظوں میں اگلی صبح زور زور سے اماں کو یہ کہہ دیا کہ گھر فروخت نہیں ہوگا، نہ آدھا نہ پورا، کم سے کم جب تک میں زندہ ہوں یہ گھر نہیں بک سکتا، میں نے بہت محنت سے یہ گھر بنایا ہے۔ یہ کہہ کر ابا گھر سے باہر چلے گئے اور مجھے اماں کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس گھر سے محبت تو اماں کو بھی بہت تھی، لیکن شاید وہ میری بھوک ہڑتال اور ضد کے آگے پھر سے ہار مان رہی تھی اور مجھے اماں کی اسی بات کا فائدہ اٹھانا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر پر صرف اماں اور میں تھے۔ اماں میرے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگ کے کھڑی تھیں، بار بار مجھے دعائیاں دے رہی تھیں کہ رمیز کچھ کھا لو، دروازہ کھولو، باہر تو نکلو۔ اسی وقت میرے دماغ میں خیال آیا، میں نے چادر اٹھائی اور پنکھے پہ ڈال دی، پھر اس کا پھندا بنا کے گلے میں لٹکانے لگا۔ یہ دیکھ کر اماں کے قدموں تلے سے زمین نکل اٹھی، وہ چیخ اٹھی، کہنے لگی میرے بچے ایسا مت کرنا، میں خود تجھے تیرے حصے کے پیسے دلواؤں گی، تو پردیس جانا چاہتا ہے نا، میں تیرے باپ کے پاؤں پکڑ کے تجھے پردیس بھجوا دوں گی، لیکن ایسا ظلم نہ کر، دیکھ ماں کا دل لرز رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ اماں زور زور سے رونے لگی۔ پھر میں نے اماں سے وعدہ لیا کہ وہ کسی بھی طرح مجھے پردیس جانے کا انتظام کروا کے دیں۔ اماں نے میری زندگی کی خاطر مجھ سے وعدہ کر لیا۔ پھر اس شام
اماں اور ابا کے کمرے سے زور زور سے آوازیں آنے لگیں۔ نہ جانے ان دونوں کے درمیان کیا بحث چل رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اماں اپنے وعدے پر پابند رہیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن ابا نے بہت مردہ لہجے میں کہا کہ وہ آدھا گھر فروخت کر رہے ہیں اور باقی کا آدھا میرے بھائی کے نام کر رہے ہیں۔ میرا بڑا بھائی ابا کا یہ فیصلہ سن کے ہکا بکا رہ گیا تھا، جبکہ میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ آدھا گھر بہت کم داموں پر جا رہا تھا۔ ابا اتنی کم قیمت پر فروخت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ابا جان بوجھ کے ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، اسی لیے میں نے ضد لگا لی اور اونے پونے آدھا گھر فروخت کروا دیا۔ 2 لاکھ روپے مجھے ملے۔ میں نے اس سے اپنے سعودیہ جانے کا انتظام کر لیا۔ راشد جا چکا تھا، اس کے پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا۔ آخری بار میں نے اماں سے گلے مل کر دعائیں لی تھیں اور اماں کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ ابا نے بس ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ ان کی نظروں میں کوئی شکایت تھی، جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ تم نے اچھا نہیں کیا، مگر مجھے اپنا روشن مستقبل نظر آ رہا تھا۔ بھائی تو بالکل خاموش تھا۔ پھر میں نے ایک نظر اپنے آدھے گھر پر ڈالی جو میرے بھائی کا تھا، اور ایئرپورٹ کے لیے نکل پڑا۔ مجھے ہرگز بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیسی زندگی میری منتظر ہے۔ میں سعودیہ پہنچا۔ مجھے لگا کہ راشد مجھے اپنی بڑی سی گاڑی میں لینے کے لیے آئے گا۔ وہ کسی عالی شان فلیٹ میں رہتا ہوگا، بڑی اچھی نوکری کرتا ہوگا، مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مگر راشد مجھے لینے تو آیا، مگر ٹیکسی میں۔ جس جگہ وہ مجھے لے کر گیا وہاں مجھے سانس لینا بھی دو بھر لگ رہا تھا۔ ایک کمرے میں 10 لوگ رہائش پذیر تھے، اور کمرہ اتنا تھا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس پہ سب لوگوں کا سامان بھی موجود تھا۔ راشد کہنے لگا یہاں جو بھی نوکری کے لیے آتا ہے اسے ایسی ہی رہائش ملتی ہے۔ مجھے تو اپنے کمرے کی عادت تھی، یہ کمرہ تو میرے لیے ایک غسل خانے کے برابر تھا۔ خیر، میں نے گہرا سانس لیا اور جیسے تیسے وہیں گزارا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن راشد مجھے نوکری کا کہہ کر اپنے ساتھ لے گیا، اور یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک کنسٹرکشن کمپنی میں مزدوری کا کام کرنا تھا۔ 52 ڈگری پر تپتی ہوئی دھوپ میں جسم کی کھال تک جھلس رہی تھی۔ ایسے میں کام کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے راشد کو دیکھا، وہ بھی پسینے سے بے حال تھا، لیکن کام میں مصروف تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سامان پھینکا۔ راشد سے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو نے تو کہا تھا کہ یہاں بہت اچھی زندگی ہوتی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا، کہنے لگا سمجھا تو میں بھی یہی تھا، مگر یہاں آ کر پتا چلا کہ یہاں ہم جیسے لوگوں کو یہی کام ملتے ہیں۔ اتنا پیسہ لگا کے یہاں آیا ہوں۔ میری خاطر میری ماں نے اپنا سارا زیور بیچا تھا، اس لیے اب میں واپس تو نہیں جا سکتا، اسی لیے خاموشی سے کام کر رہا ہوں، تو بھی کام کر۔ راشد کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تو اپنے حصے کا آدھا گھر فروخت کروا دیا تھا، وہ بھی ایسی مشقت والی نوکری کے لیے۔ آدھا دن کام کرنے کے بعد جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ہوٹل کا عجیب و غریب سا پھیکا کھانا میرے سامنے آ گیا۔ اماں کے ہاتھ کا ذائقہ منہ کو لگا ہوا تھا، یہ کھانا اس کے آگے بہت ہی بے ذائقہ اور برا تھا۔ اماں تو دیسی مکھن کے پراٹھے، سرسوں کا ساگ اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے زہر مار کر کے چند لقمے کھائے۔ دل چاہا کچھ دیر نیند لے لوں، مجھے تو دوپہر کو سونے کی عادت تھی، لیکن یہاں نوکری کے وقت سونے کو کہاں ملتا۔ دوبارہ سے کام پر چڑھنا پڑا۔ رات کو جب میں اس چھوٹے سے کمرے میں پہنچا جہاں پہلے سے 9 لوگ موجود تھے تو میرا سانس رکنے لگا۔ مجھے اپنا نرم گرم بستر، اماں کی میٹھی آواز یاد آنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میں نے اپنے لیے خود ہی اذیت بھرا راستہ چنا تھا۔
میں آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹا تو ابا کا مرجھایا ہوا چہرہ نظر آنے لگا۔ پہلے ہی دن دل ملال سے بھر گیا کہ میں نے اپنوں کا دل دکھا کر خاردار راستوں کے سوا کچھ حاصل نہ کیا۔ جہاں میں نوکری کے لیے آیا تھا وہاں میرا پاسپورٹ جمع ہو گیا تھا اور اب میں اپنی مرضی سے واپسی کا راستہ بھی نہیں چن سکتا تھا۔ کانٹریکٹ کے مطابق مجھے 2 سال کے بعد واپسی کی اجازت ملتی۔ پوری رات میں کروٹیں بدلتا رہا، اپنے گھر کو یاد کرتا رہا۔ صبح میں نے راشد سے فون کی بات کی تو وہ مجھے ایک جگہ لے گیا جہاں فون کی سہولت تھی۔ پھر میری جیب میں جو چند پیسے پڑے تھے وہ دے کر میں نے اپنے گھر فون ملایا تو اماں کی مردہ سی آواز مجھے سنائی دی۔ میری آواز سن کے وہ میرا حال احوال پوچھنے لگی۔ پھر میں نے سرسری سی بات کر کے فون کاٹ دیا کیونکہ مجھ سے اپنے جذبات پہ قابو نہیں پایا جا رہا تھا اور میں اماں کو اپنا دکھ، اپنی تکلیف نہیں سنانا چاہتا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کو بتا سکتا کہ میں نے اپنے لیے کیسی اذیت کا انتخاب کر لیا ہے۔ آنے والا ہر دن میرے لیے بد سے بدترین ہونے لگا۔ مجھے اب سمجھ میں آیا تھا کہ ابھی تک کس طرح میرے ماں باپ نے مجھے اپنے سائے تلے رکھا تھا۔ زندگی کی دھوپ سے میں کبھی آشنا ہی نہیں ہو سکا تھا۔ یہاں آ کر میری گوری چٹی رنگت جھلس گئی تھی۔ میرے ہاتھوں پہ جگہ جگہ چوٹیں لگ چکی تھیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ میں صبح سے رات تک محنت کر رہا تھا تاکہ چند پیسے کما کر اپنی اماں کو بھیج سکوں۔ میرے پاس ابھی اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ دوبارہ اماں کو فون ملا سکتا، اس لیے میں نے پورے 1 مہینے انتظار کیا۔ پھر جب میرے ہاتھ میں تنخواہ آئی تو میں نے سب سے پہلے اماں کو فون لگایا۔ دوسری طرف سے اماں کی بہت بوجھل آواز سنائی دی۔ میں نے اماں سے خیر خیریت پوچھی تو اماں نے سب ٹھیک ہے کا جواب دیا۔ بھائی کے بارے میں پوچھا تو اماں خاموش ہو گئی۔ پھر کہنے لگیں تیرے بھائی نے ایک اچھی جگہ گھر دیکھ لیا ہے، اب وہ یہ گھر فروخت کر کے وہاں جانا چاہتا ہے۔ تیرے ابا بہت بیمار ہیں، بستر سے لگ گئے ہیں، ہو سکتا ہے آج کل میں یہ گھر فروخت ہو جائے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی اپنے حصے کا آدھا گھر فروخت کرنے کی بات بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر میں وہاں سے نکل سکتا تھا تو پھر بھائی کیوں نہیں؟ میں نے اماں کو سمجھایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بھائی کے ساتھ اچھی جگہ چلی جانا، جلد ہی میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ اماں نے میری بات کے جواب میں بس خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ پھر ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ چند پیسے میں نے اماں کو بھجوا دیے تھے۔ پھر 1 مہینے بعد جب میں نے اپنی تنخواہ پر فون لگایا تو پتہ چلا کہ میرے ابا اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں ایسے پھوٹ پھوٹ کے رویا جیسے کوئی چھوٹا بچہ روتا ہے۔ باپ کا چلے جانا مجھے اب پتہ چلا تھا، اب احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ میں نے اماں کو بس فون پر دلاسا دیا اور فون بند کر دیا کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کہنے کو تھا بھی نہیں کچھ۔ جیسے تیسے میں نے 6 مہینے گزارے۔ بس میں کبھی کبھار فون کر پاتا تھا جس میں اماں اپنی خیر خیریت کی اطلاع دے دیتی تھی۔ پھر 6 مہینے گزرنے کے بعد گھر کا فون بند جانے لگا۔ میں جب بھی فون ملاتا نمبر ہی نہیں لگتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اپنی ماں سے بات کرنے کا مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے راشد سے کہا کہ اپنی اماں کے ذریعے سے میری اماں کو کوئی پیغام بھجوا دو، لیکن راشد کی اماں نے صاف کہہ دیا کہ میری اماں اور بھائی گھر فروخت کر کے جا چکے ہیں، اب یہاں کوئی نہیں رہتا اور انہیں نہیں معلوم کہ میری اماں اور بھائی لوگ کہاں گئے ہیں۔ یہ سن کے مجھے ایسے لگا جیسے میں لاوارث ہو گیا۔ 2-3 مہینے ایسے ہی میں بے چینی میں گزارتا رہا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس چلا جاؤں۔ مجھ سے نہ یہاں کی گرمی برداشت ہوتی تھی، نہ اماں کی جدائی۔ میں نے اپنی کمپنی سے بات کی، اپنا پاسپورٹ واپس حاصل کیا اور نوکری چھوڑ کر پاکستان پہنچ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ پرانے گھر جاؤں گا تو
वहीं से अम्मा के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाएंगी। इसलिए मैं एयरपोर्ट से सीधा अपने पुराने घर पहुंचा। दिलो दिमाग में बहुत से ख्यालात चल रहे थे। मैंने सोचा था अम्मा के पाँव पकड़कर उनसे माफ़ी मांगूंगा, अपनी गलतियों की तलाफ़ी करूंगा, उनकी खूब खिदमत करूंगा और अब कभी उन्हें परेशान नहीं करूंगा। लेकिन ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरे पुराने घर के बाहर मेरी अम्मा का जनाजा रखा था, जिसे लोग बस कंधा देने ही वाले थे। ये देखकर मेरी चीख निकल गई थी। मेरा भाई वहीं खड़ा था। मैं उसके सीने से लग गया, फूट फूट के रोने लगा। उससे पूछा तो उसने बस यही कहा कि अम्मा का रात को अचानक से इंतकाल हो गया। अम्मा की ख्वाहिश थी कि उनका जनाजा पुराने घर से उठे, इसीलिए उन्हें यहाँ लाया गया है। सारे मोहल्ले वाले जमा थे। हमने अम्मा की तदफीन की। तदफीन के बाद मैं ऐसे ही पुराने मोहल्ले में चला आया ताकि कुछ दोस्तों से मेल मुलाकात हो जाए। राशिद ने अपनी अम्मा के लिए कुछ सामान भेजा था। वहाँ पहुँचाने के लिए मैं राशिद के घर भी गया। तब राशिद की अम्मा ने मुझे अपने पास बिठाया और फिर जो कुछ बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। राशिद की अम्मा रोते हुए कहने लगी कि तेरी माँ ने बहुत दुख देखे हैं। तू तो अपने हिस्से का घर फरोख्त करके चला गया, लेकिन तेरा बड़ा भाई इस बात को लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसे भी किसी अच्छी जगह जाना था। उसका कहना था कि छोटे को तो बाहर मुल्क भेज दिया, मैं इस पुराने मोहल्ले में रहूं। वो भी चाहता था कि अपने हिस्से का घर बेचकर किसी अच्छे इलाके में चला जाए, लेकिन इस घर में तुम्हारे बाप की जिंदगी थी। उन्होंने जब ये घर पूरा फरोख्त होने का सुना तो उनकी हालत खराब हो गई। फिर रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से उन्हें हार्ट अटैक हो गया। उनका इंतकाल क्या हुआ, तुम्हारा बड़ा भाई मनमानियों पर उतर आया। फिर उसने ये घर फरोख्त कर दिया। ज़बरदस्ती तुम्हारी माँ को लेकर यहाँ से चला गया। तुम्हारी माँ का इस मोहल्ले में दिल लगता था। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। कभी कभी वो हमसे मिलने आती थी तो खूब रोती थी। बताती थी कि वहाँ पर उसका दिल नहीं लगता, कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं। वो पूरी तरह टूट गई थी। तुम्हें भी बहुत याद करती थी। शायद इसी वजह से ज़्यादा दिन जी नहीं सकी और इस दुनिया से चली गई। गुजरे 8 महीनों में तुम्हारी माँ ने दिन रात तुम्हें याद किया है, लेकिन तुम दोनों ही बेटों ने माँ बाप का बड़ा दिल दुखाया। तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें हथेली का छाला बना के रखा था। ये औलाद बड़ी आजमाइश होती है। ये कहकर अरशद की माँ रोने लगी। साथ साथ मैं भी रो पड़ा। ठीक ही तो कह रही थी वो। वाकई मेरी एक जिद ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं ऐसी जिद ना लगाता, मेहनत से काम करता, यहीं अपने माँ बाप की खिदमत करता, तो आज मेरी ज़िंदगी अच्छी होती। नौकरी तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, अच्छे पैसे भी कमा रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपने माँ बाप को खो चुका हूँ और इस बात का मलाल मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा कि मैं अपने माँ बाप से माफ़ी भी नहीं मांग सका।